بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ قادیانیوں کے حق میں اور ختم نبوت کے خلاف دیا ہے، اس فیصلے کو تمام مکاتب فکر کے تمام علماء نے مسترد قرار دیا ہے۔ خاص طور پر قائد مدارس دینیہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندھری دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ ہم اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت میں 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب سپریم کورٹ نے مبارک احمد ثانی کے کیس میں جو فیصلہ دیا ہے، وہ فیصلہ ایک تو پاکستان کے قانون کے سراسر خلاف ہے، دوسرا اس فیصلے میں 7 شقے قابل اعتراض ہیں۔ ایک تو میں عرض کرتا ہوں، ایک تو اس فیصلے میں قادیانیوں کو تحریف شدہ قرآن پاک کی اشاعت کی اجازت دی گئی ہے، جو سراسر ناانصافی ہے، قادیانیت نوازی پر مبنی ہے۔ دوسرا، قادیانیوں کو اپنے نجی اداروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے عبادت خانوں میں ارتدادی سرگرمیوں کا حق حاصل ہے، یہ بھی پاکستان کے قانون کے سراسر خلاف ہے۔ اس فیصلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کھلی اجازت دی گئی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جرم 4 دیواری کے اندر بھی جرم ہوتا ہے۔ جس طرح بغاوت 4 دیواری سے باہر جرم ہے، اسی طرح بغاوت 4 دیواری کے اندر بھی جرم ہے۔ جس طرح چوری، بدکاری، قتل وغیرہ 4 دیواری سے باہر جرم ہے، اسی طرح یہ 4 دیواری کے اندر بھی جرم ہے۔ تو پھر جب یہ جرائم 4 دیواری کے اندر جرم ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اس ختم نبوت کا انکار اور اسلام سے بغاوت، یہ چیزیں 4 دیواری کے اندر جرم کیوں نہیں ہے؟ اس فیصلے سے پوری امت مسلمہ پریشان ہے اور سراپا احتجاج ہے۔